अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मुआफ़ा मलिक ज़माना शनास की एक न्यू एपिसोड के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ज़माना शनास में हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि बहुत ही अपनी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद एक अचीवमेंट फेस हासिल की है। और बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज़ को हम बुलाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने पैशन को भी ज़िंदा रखा और उसके साथ साथ अपनी लाइफ की जो फाइनेंशियली कंडीशंस हैं उनको लेकर साथ साथ अपनी जो पैशन है उसको भी लेकर चल रहे हैं। आज के जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं, अगर मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ तो अफजल चौधरी साहब हैं। सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अफजल चौधरी साहब के बारे में अगर मैं बताती चलूँ तो सर चेयरमैन हैं सर्च पीस फाउंडेशन के, उसके साथ साथ सर एनालिस्ट भी हैं, फॉरेन एनालिस्ट हैं, और उसके साथ साथ सर का बहुत ज़्यादा काम लिटरेचर में है। लिटरेचर के हवाले से अगर हम बात करें तो कल्चर को देखना, कल्चर को जानना और अपनी जगह को छोड़कर दूसरे लोगों के अंदर जाकर रहना और उनके बारे में जानना एक बहुत बड़ी बात है। तो सर से हम बात करेंगे, सर ने कैसे इतना टाइम लंदन में, क्योंकि सर की रेजिडेंसी जो है वो लंदन की है, तो सर से हम जानेंगे कि पाकिस्तानी कल्चर और वहाँ के कल्चर में क्या डिफरेंस है और किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में अपने प्रोफेशन और पैशन दोनों को जिंदा रखा हुआ है। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप लाहौर से हैं या किसी और जगह से हैं? जी, मैं लाहौर से हूँ। नेटिव सिटी हमारा नारोवाल है, लेकिन 1980 से हम लोग यहाँ लाहौर में सेटल हैं। तो सर यहाँ से बरतानिया का सफ़र ये कैसे स्टार्ट हुआ? बरतानिया तो मैं 2007 में खैर मैं गया हूँ। उससे पहले सऊदीया, दुबई, हमारी फैमिली होल फैमिली सऊदी अरेबिया में सेटल थी। तो खलीजी मालिक में मेरा ब्राटअप हुआ और इसी वजह से जो आप अपना इंट्रो माशाल्लाह बड़ा ख़ूबसूरत आपने दिया, तो जो आप बताया आपने कि डिफरेंट कल्चर्स को देखने का मुझे मौका मिला। तो मैं बीइंग लिविंग इन खलीजी ममालिक, तो वहाँ से हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाते थे। ओके सर, मैंने देखा आपकी कुछ बुक्स भी हैं, 2 से 3 बुक्स जो हाईलाइटेड मैंने देखी है। तलाश है जिसमें आपने सकाफ़त को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उसके अलावा मैं और तुम हैं। तो मुझे ये बताइए, मैं और तुम, ये बेसिकली इस नाम के पीछे क्या मोटिव था आपका? क्योंकि समटाइम्स हम ये सुनते हैं मैं और तुम, थोड़ा डिफरेंट हमारे माइंड में कुछ और ही पर्सपेक्टिव आता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। अच्छा, मैं और तुम जो किताब है बेसिकली ये नाम से ऐसे लगती है जैसे कोई अफसाना हो जी, लेकिन ये बेसिकली एक क्रॉनिकल ऑर्डर है इंसान का, इंसान की लाइफ का। इंसान ने जैसे जैसे ये इर्तिकाई जो इनके कल्चर के जो मामलात थे, जो मज़ाहब के मामलात थे, जो इंसान की लाइफ का बेसिकली क्रॉनिकल ऑर्डर है, वो है कि दुनिया में सबसे पहले इंसान आया, इंसान के बाद कल्चर का जो कवानीन थे उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया। जैसे ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन थी, कल्चर था मेसोपोटामिया, उसके बाद इंडस वैली थी हमारी, ये मंजो-दड़ो की जो तहज़ीब थी, ये जो कल्चर था, सेकंड ओल्डेस्ट कल्चर ये था। उसके बाद जब प्रॉपर एक रेगुलर अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम का सिलसिला शुरू किया, तो वो मैंने एक ऑर्डर दिया उसमें कि पहले इंसान, इंसानियत आई, उसके बाद जो कल्चर थे, तहज़ीबें थीं, उनके कवानीन यहाँ पे आए, और थर्डली मज़ाहब ने अपने कवानीन राइज किए। यानी आपने रिलीजियोसिटी को कल्चर के साथ मिक्स करके एक न्यू, मैं कहती हूँ, इनोवेटिव सा आइडिया जनरेट किया है। जी बिल्कुल, उसमें थोड़ा मोटिवेशन, एक इंडियन मूवी थी जिसमें कल्चर को मैंने ज़्यादा फोकस किया। मंजो-दड़ो के नाम से एक मूवी थी जिसमें इंडिया चूँकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक लॉबी करने की ज़रूर कोशिश करता है, भले वो एक लाइन में करे। तो अगर आपने देखी हो तो आप को याद होगा कि एंड पे आके ऋतिक रोशन जब दुनिया की रीबिल्डिंग करता है तो वो पूछते हैं कि हमारा जो इंडस वैली थी, मंजो-दड़ो, वो तो सारा सैलाब के अंदर बह गया, तबाह व बर्बाद हो गया, तो ये जहाँ हम आगे हैं नई दुनिया में, ये कौन सी दुनिया है? तो वो कहता है ये मंजो-दड़ो की एक वादी थी, इंडस वैली का एक कल्चर था, लेकिन अब ये गंगा जमुना की तहज़ीब है, अब ये गंगा जमुना की सिविलाइजेशन बन गई। मैंने थोड़ी सी करेक्शन करने की भी किताब के अंदर कोशिश की है। और सर एक और बुक है आपकी, 3 औरतें, वो ऐसी कौन सी स्पेसिफिक लेडीज़ पे आपने लिखी है या क्या उसके पीछे मोटिवेशन थी? क्योंकि उसमें मैंने देखा आपने 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस की हैं, सियासत भी है, अदब भी है और फ़न भी है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें एलेबोरेट करें। अच्छा, वो जो 3 औरतें बुक है उसमें बेसिकली सियासत, अदब
اور فن کے 3 لافانی کردار ہیں اور تینوں فیمیل کردار ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو تینوں عورتیں یہ دسمبر کے سیکنڈ لاسٹ ویک میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ایک کی 23 دسمبر کو, ایک کی 26 دسمبر کو, ایک کی 27 دسمبر کو. تو جب یہ ثانیہ ہوا پشاور والا APS والا, تو میں آرٹیکل ان دنوں روزنامہ پاکستان اور صاف میں میرا آتا تھا تلاش کے نام سے. تو میں آرٹیکل 2-3 سال تو میں نے لکھے کہ دسمبر کی نیکیاں, اس کے اندر جو بنگلہ دیش کا سکوتے جو ڈاکہ تھا, پھر اس کے ساتھ میں نے اس کو ریلیٹ کیا. پھر یہ 3 خواتین کا میں ذکر اس میں اکثر کرتا تھا. تو مجھے میرے ایک مینٹور تھے صحافت کے, تو انہوں نے کہا اس پہ ویسے ایک بک بنتی ہے. تو وہ میں نے محترمہ بینظیر بھٹو, میڈم نور جہان اور پروین شاکر پہ میں نے وہ کتاب لکھی ہے. اور ویسے بھی چونکہ میری 2 کتابیں تو فلسفے کی تھیں اور وہ لرننگ پوائنٹ آف ویو سے جو عام آرڈنری جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں تھی, تو میں نے کہا یہ 2 دنیاوی بکس بھی لکھ دیں. وہ ایک 3 عورتیں ہیں اور دوسری نارووال کے ارسطو ہے. اسی کے بارے میں پوچھنے والی تھی کہ ریزیڈنسی آپ کی باہر ہے لیکن آپ نے سٹوری نارووال کی لکھی ہے, اس کے درمیان میں کیا لنک ہے؟ میں مافیا جب UK میں سیٹل ہوا تو 9/11 کو ہوئے ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. تو میں نے چونکہ میں اسلام کا ریسرچر تھا, ڈیفرنٹ مذاہب کا میں ریسرچر تھا, تو میں نے جب اسلام کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیس میسنجر نہیں مجھے ملا. تو بڑا اچھا ان کا ایک میسیج تھا. تو میں نے کہا کہ ہمارا جو مذہب ہے یہ تو ایک پیس کا ایک مذہب ہے, تو اس کو ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹ کیوں کیا جاتا ہے. تو میں نے اس پہ پھر کافی کام کیا, میں نے ریسرچ کی, میں نے آرٹیکلز لکھوائے, لوگوں سے میں نے لکھوائے جو اسلامک اسکالرز تھے, کافی اس کے اندر میں نے کام کیا. تو ابھی جو برٹش پارلیمنٹ ہے یا جو برٹش گورنمنٹ ہے مجھے وہ کنسیڈر کرتی ہے انٹرفیتھ ایکٹیویٹیز کے اندر کہ مذاہب کے درمیان ہم آہنگی یا انٹر کلچرل ایکٹیویٹیز, اس کا جو سرکاری سطح پہ سالانہ جو کرکٹ فیسٹیول ہے انٹر کلچر کو جو ریپریزنٹ کرتا ہے, وہ بھی ہماری تنظیم وہ کرواتی ہے وہاں پہ. البتہ میں پھر ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, جیسے میں یونیسکو کے اندر, UNO کے اندر, OIC کے اندر ایز اے پینل اسپیکر میں گیا, ایز اے انٹرفیتھ اسکالر. تو ارسٹوٹل کی جو اکیڈمی ہے گریس کے اندر, ایتھنس کے اندر, ہم ایک 3 روزہ جو بین الاقوامی ایک کانفرنس تھی وہاں انٹرفیتھ کے ٹاپک پہ, تو ہم وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے جن دنوں احسن اقبال کے لیے ارسطو کا ورڈ یوز ہوا. تو مجھے میرے وہاں ایک پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں گریس کے, تو مجھے کہتے ہیں کہ چوئی صاحب ابھی ارسٹوٹل کی اکیڈمی میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ تو نارووال کے ارسطو آ گئے ہیں. تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا آج تو میڈیا سارا نارووال کے ارسطو احسن اقبال صاحب کو ڈسکس کر رہا ہے. تو پھر میں نے کہا احسن اقبال نو ڈاؤٹ کہ ان کی ایکٹیویٹیز, ان کی سروسز کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں. البتہ جو نارووال کی سرزمین ہے یہ بابا گرو نانک کی زمین ہے جو نارووال کا سب سے بڑا ارسطو ہے. یہ فیض احمد فیض کی زمین ہے جو بہت بڑا ارسطو ہے. یہ SM ظفر کی زمین ہے جو پاکستان کے قانون کا خالق ہے. اور ابرار الحق کی یہ زمین ہے. اس زمین نے بہت بڑے نام دیے, جیسے شیو کمار بٹالوی تھا, جیسے یہ تارا سید وغیرہ, ان لوگوں کی ایک فیملی تھی. تو اس میں نے پھر کافی جو لوگ تھے جو ہائی پروفائل لوگ تھے جنہوں نے قومی سطح پر بین الاقوامی سطح پر اپنی سروسز دیں. جو ہسٹری تھی نارووال کی, چونکہ نارووال کو چڑھتے سورج کی زمین کہتے ہیں, پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم وہاں سے لیا جاتا ہے نارووال سے, اور اس کے علاوہ وہاں پہ ہسٹری کے آپ کو چیزیں ملتی ہیں. بارڈر ہونے کی وجہ سے 3 سائڈ پہ انڈیا کا بارڈر ہے, پھر ایک سائڈ پہ جموں لگتا ہے, جموں کے جو پہاڑ ہیں وہ بھی سامنے نظر آتے ہیں. چونکہ میں نیٹو میرا ڈسٹرکٹ نارووال تھا, میرا کچھ بچپن میں ٹائم بھی وہاں پہ گزرا تھا, تو پھر نارووال کے ارسطو میں نے ٹائٹل دے کے وہ کتاب میں نے نارووال کے نام کر دی. تو سر یہ تو آپ کا پیشن ہے. اب اگر ہمیں بتائیں کہ آپ کا یہ پیشن ہی آپ کا پروفیشن ہے یا پروفیشن آپ کا کچھ اور ہے؟ نہیں, بیسیکلی میں پراپرٹی کا میں بزنس کرتا ہوں. میں سرٹیفائڈ میں مورگیج ایڈوائزر ہوں, اور کافی ٹائم سے دبئی میں بھی پراپرٹی کا میرا بزنس تھا, UK میں بھی پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ ہوں.
اور یہ جو ایز اے لکھاری ایز اے جرنلسٹ یہ میں 2006 سے میں انوالو ہوں اس میں. تو سر میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کافی زیادہ جو ہے پاکستانی ثقافت اور جو ہماری ابروڈ کی کلچر ہے اس پہ بہت زیادہ آپ نے کام کیا ہے، کیونکہ آپ ہیومن رائٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں اور آپ انالسٹ بھی ہیں فورن افیئرس کے. تو مجھے یہ بتائیں ہمارے پاکستان کا کلچر جو جرنلزم کے حوالے سے ہے اور جہاں آپ ابھی کرنٹلی رہ رہے ہیں وہاں کی ثقافت میں کیا فرق ہے؟ اچھا، ثقافت کو مافیا اور ہم جرنلزم کو علیحدہ علیحدہ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. میں نے ڈیپلی جو آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ میکسیمم اپنی لائف جو ہے وہ کلچرل لائف گزارتے ہیں، مذہب کے مطابق نہیں گزارتے. میں ایک بڑی اس کی براڈ سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو کرسچن بھائی بہنیں ہماری ہیں ان کے نام بالکل ہماری طرح کے ہیں، یعنی وہ جاوید، خالد، اس طرح کے سارے نام جو ہم لوگ رکھتے ہیں وہی وہ نام رکھتے ہیں. اچھا، وہ شادیاں بھی ہماری طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح جو یورپ کے اندر ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو مسلم لوگ رہتے ہیں وہ بہت سارے اس کلچر کے اندر نہ انوالو ہو گئے ہیں. اچھا، کلچر کی بہت زیادہ انسان کی زندگی کے اوپر نہ بڑے اثرات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلچر جو ہے مذاہب سے پہلے دنیا میں اگر کوئی قانون تھا تو وہ کلچر کا ہی تھا، اور کلچر کو اگر صحیح معنوں میں لیا جائے تو کلچر بھی انسان کی فلاح ہی چاہتا ہے. دوسرا سوال جو آپ نے جرنلزم کے حوالے سے کیا، دیکھیں جرنلزم کا ہم لوگ تو سن کے دیکھ کے ہم لوگ تو پریشان رہتے ہیں کہ یہاں پہ تحریکیں چلتی ہیں آزادی رائے کے لیے. اچھا، آزادی رائے کا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہوتی کیا ہے. انسان کی آزادی، انسان کا آزاد ہونا، جب انسان جنگلوں میں تھا، پہاڑوں میں تھا، غاروں میں تھا تو انسان آزاد تھا. انسان کپڑوں میں نہیں تھا، انسان ننگا تھا، انسان وحشیوں کی طرح لائف گزارتا تھا. وہ انسان کی ایک مکمل آزادی تھی. پھر انسان مہذب ہونا شروع ہو گیا. تہذیب نے، کلچر نے انسان کے اوپر کچھ قوانین لاگو کر دیے. انسان اب مہذب ہونا شروع ہو گیا، تہذیب کی طرف آ گیا. اس کے بعد جب کلچر کے، سویلائزیشن کے جب کچھ قوانین بنے، انسان کچھ مہذب ہوا، تو اس کے بعد مذاہب آئے. مذہب نے بھی اپنے قوانین دے دیے. جب مذہب نے بھی اپنے قوانین دے دیے، اب مذہب کے قانون کو توڑنا، ثقافت کے، کلچر کے قانون کو توڑنا، یہ تو ویسے ہی بڑا برا سا لگتا ہے. اس کے بعد ریاست کا ایک کنسیپٹ آیا. ریاست کا کنسیپٹ نو ڈاؤٹ کہ جو رومن امپائر تھے، گریس امپائر تھے، ان لوگوں نے دیا. پھر برٹش امپائر شروع ہو گیا. ریاست نے اپنے قوانین وضع کیے. جب ریاست کے ایک قوانین ہیں تو اس میں آزادی اظہار رائے کے بھی قوانین ہیں. جیسے کہ برطانیہ، جس کو ہم مدر آف ڈیموکریسی، مادر جمہوریت کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ آزادی شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے. لیکن میں دوسری بات یہ بھی یہاں کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کا جو لا ہے نا جرنلزم کے لیے، اگر وہ لا پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو الحمدللہ ہمارے 90% جو صحافی ہیں وہ یا تو جیلوں میں ہوں گے، یا ڈیفیمیشن کے کیسز میں ہوں گے، یا لائف ٹائم ان پہ بین لگا ہوگا. کیونکہ یہاں تو وہ ہمارا 5-6 بجے کے بعد جو ہمارا ایئر ٹائم ہے، وہ کسی بھی شو کو آپ دیکھ لیں اس پہ کیا چل رہا ہوتا ہے. فلاں سیاستدان کی ماں بہن ایک کی جا رہی ہے، فلاں پارٹی کی، فلاں سیاستدان کی، فلاں بیوروکریٹ کی، فلاں سیلیبریٹی کی. جبکہ ہم یو کے میں یا ویسٹرن ورلڈ میں جو ایڈوانس دنیا ہے اس کی ہم شام کے جب پروگرام دیکھتے ہیں تو 3 قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. ایک تو اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کیسے کرتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں کہ فلاں معاشرے میں یا فلاں ایریے میں کرائم ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے، اگر بڑھ رہا ہے تو کس ایج کے لوگ اس میں انوالو ہیں. اچھا، اس ایج کے لوگوں کو کہاں انوالو کیا جا سکتا ہے؟ پازیٹیوٹی میں. اس کے بعد کیا ہے، دوسرے پروگرام ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے، میوزک کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ 3 قسم کے پروگرام ملتے ہیں. سیاسی پروگرام کبھی کبھی آپ کو ملتا ہے. ہماری صحافت مکمل طور پر وہ سیاستدانوں سے اس کی مرہون منت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مکمل طور پہ ہم رانگ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے چہرے بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو صحافت میں، یہاں پہ میڈیا ہاؤسز میں جن لوگوں کی مناپلی ہے، ان کے سامنے وہ لوگ
मजबूर हो गए हैं। सर लेकिन देखें ना, अब हमें आप जिस तरह से बरतानिया की बात कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को ये चीज़ें हैं कि उनका कल्चर, अगर जर्नलिज़म की भी बात करें बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है। अब हमारे यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं उनको जो सिखाया जाएगा, उनको जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है वो तो उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ हम सहाफ़त को या जर्नलिज़म को गलत कहेंगे या उनके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं आप उनको कहना चाह रहे हैं? नहीं माफिया, मैं ये समझता हूँ कि इंसान का जो बर्थ प्रोसेस है वो सेम है। जी बिल्कुल। वो इंग्लिश गोरा है, वो यूरोपियन है, वो अफ्रीकन है, वो पाकिस्तानी है जी, उसका बर्थ प्रोसेस सेम है। और जो तख्लीककार है उसने क्वालिटीज़ भी उसमें रखी हुई हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं अगर बात करूँ कि हमारा मुआशरा कोई इतना सिविलाइज्ड नहीं है, तो वो तो सिविलाइज्ड मुआशरा है, तो हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो बात तो समझ में आती जी। लेकिन जब मैं अपने साथियों की, आप जैसे पढ़े लिखे दोस्तों की मैं बातें करूं कि जो लोग यूनिवर्सिटी से डिग्री भी लेते हैं, डिग्री होल्डर भी हैं, उनका मैं मुकाबला कैसे एक रेडी वाले से मैं कर लूं, एक रिक्शा ड्राइवर से मैं कर लूं? ये इन जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको तो सिविलाइज्ड होना चाहिए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर चेंज नहीं ला सकते, वन लाइफ चेंज नहीं ला सकते, तो कम से कम अपनी कंट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं। मैं एक दो एंकर, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ा अच्छे प्रोग्राम करते हैं, तो मुझे वो कहते हैं जी हम इस्लाही प्रोग्राम करते हैं तो हमारे प्रोग्राम की रेटिंग नहीं आती। तो मैंने कहा आप कंटिन्यू रखें, आप सिर्फ रेटिंग के पीछे ना पड़े। रेटिंग के चक्कर में आपने देखा जो ये सानिया हुआ यादगार पे, ये सारा रेटिंग के चक्कर में हम लोग अपने मुआशरे को किस सिमत में हम लेके जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जो हमें माहौल मिलता है मैं उससे आई टोटली एग्री। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो वेस्टर्न मुआशरे को देख सकते हैं, जो रियासत मदीना को देख सकते हैं, कम से कम वो लोग तो अपनी कंट्रीब्यूशन करें। एग्जैक्टली। मैं और आप, एक बंदा तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हम पॉजिटिव वे से अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है सर, अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो एंकर्स इस पे कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि जिस तरह आप बात करें रेटिंग के पीछे हम लोग इतनी कॉन्ट्राडिक्शन बातें करते हैं जो कि हमारे इखलाकियात के ख़िलाफ़ भी होती हैं, जो मेरा ख्याल है हमें यहाँ पे एक चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जिस तरह से आपने उधर के कल्चर के बारे में बताया कि वहाँ इस चीज़ को नहीं किया जाता, अब यहाँ एक छोटा सा इशू था उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके काफ़ी नेगेटिविटी की तरफ लेकर चले गए। माफिया, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि यूके में, यानी दुनिया जब से मार्जे वजूद में आई, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो गुनाह है वो कत्ल करना है। अगर कोई बंदा कत्ल भी कर देता है ना, तो जब तक वो बंदा गुनाहगार साबित नहीं होता तब तक उसका नाम और फोटो शेयर नहीं की जाती। बल्कि एक जैसे ये कहा जाता है कि 40 इयर्स मीडियम बिल एनोनिमसली, यानी कभी भी उसका नाम और फोटो शेयर नहीं किया जाता। और हमारे यहाँ पे बड़े बड़े बारिश लोग भी, अगर कोई एलिगेशन झूठा भी लग जाता है तो उनको सच्चा साबित करने तक उनको वो पिट जाते हैं, वो जलीलो ख्वार हो जाते हैं, वो अपने मुआशरे में रहने के काबिल ही नहीं रह जाते। तो फिर ये सबसे बड़ा अलमिया है यहाँ पे। वहाँ पर जब तक आप गुनाहगार साबित नहीं होते तब तक कोई आपकी फ़ोटो शेयर नहीं कर सकता, कोई आपका नाम, आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ शेयर नहीं कर सकता। और मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पाकिस्तान के 2 टीवी चैनल वहाँ पे बंद हुए। एक को 3.5 मिलियन पाउंड, 3.5 मिलियन पाउंड मीनिंग के कोई 90 करोड़ के लगभग उसको फ़ाइन हो गया। एक को भी कोई 3 लाख के लगभग उसको फ़ाइन हो गया, वो भी 7-8 करोड़ बनता है, चैनल भी बंद कर दिया। और छोटी छोटी मिस्टेक जो कि हमारे डेली रूटीन की यहाँ पे है, वो मिस्टेक्स की टीवी उन्होंने बंद कर दिए कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं मज़हब के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे, या किसी पर्सनैलिटी को, किसी सेलिब्रिटी को आप डिफेम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे तो जब भी अगर किसी मीडिया के कानून की बात करते हैं तो सारी हमारी जो यहाँ पे प्रेस क्लबें हैं, हमारी जो यूनियंस बनी हुई हैं, वो आके धरने देना शुरू कर देते हैं। हम अपना हक लेने के लिए रात दिन हम लोग लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, फ़राइज़ से बिल्कुल गाफिल हैं। जितना हम हक लेने के लिए लड़ते हैं, क्या हमने अपने फ़राइज़ को कभी लोगों को बताया भी है कि हमारे ऊपर फ़राइज़ भी हैं?
اور یہ ہمارا فریضہ ہے, اس کو بھی ہم نے ادا کرنا. اور میرا خیال ہے ہمارے یہاں کرنٹلی اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ کام کس طرح سے کر رہے ہیں. بالکل. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے پروفیشن اور پیشن میں کنفیوز رہتے ہیں, آپ ان کو کیا ڈائریکشن دینا چاہیں گے, کس طرح سے وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ اپنا پیشن بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے بچے کہتے ہیں جی ہم لوگ ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں, ہم یا تو پروفیشنلی گرو کریں یا ہم اپنے پیشن کو کنٹینیو کریں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا ڈاکٹر, میں جو میڈیا میں رہتے ہوئے میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ میڈیا میں آپ کہیں کہ میڈیا کو ایز اے پروفیشن آپ یا ایز اے سورس آف انکم آپ یوز کریں تو بڑا مشکل سا ہے. اوکے. آپ کو سائڈ پہ اپنا پروفیشن اپنا بزنس کچھ نہ کچھ لازمی رکھنا چاہیے ایز اے پیشن. اگر آپ, کیونکہ میڈیا میں آپ نے بھی دیکھا کہ بہت آگے جا کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے خوشحال ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ لوگ اپنے پیشن کی خاطر اپنی لائف, اپنے بچوں کی لائف یا بہن بھائیوں کی لائف اس کے ساتھ آپ پلے کرتے جائیں, یہ بھی کوئی عقل مندی ہے. جی ٹھیک. اچھا سر, یہ تو ہو گئی بات بچوں کے حوالے سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو پروفیشنل لائف ہے, کیا اس نے کبھی کس حد تک آپ کی پرسنل لائف کو افیکٹ کیا ہو؟ جی بالکل, متعدد بار ایسا ہوتا ہے. تو پھر سر کیسے آپ نے اوور کم کیا اس چیز سے, اپنی لائف کو کیسے بیلنس لے کر چلے؟ بنیادی طور پہ ہم لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے ٹائم کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اوکے. کہ یہ کام ہمارے بزنس کے لیے ہے, یہ کام ہمارے پیشن کے لیے ہے. جو پیشن والا ٹائم ہے اس میں ہم پیشن کا کام کرتے ہیں. کیونکہ میں تو ایک بزنس مین تھا جی, تو میں نے یہ بڑا اچھا میں نے ڈیسیژن لیا کہ میرا پیشن چونکہ لکھنا لکھانا تھا, ایک متجسس میں آدمی تھا, تو میں نے کہا کہ میں بجائے اس کے کہ میں کام سے گھر جاؤں, گھر جا کے کھانا شانا کھایا سو گئے, تو میں ریسرچ کی طرف میں چل پڑا. اوکے. تو ایز اے ریسرچر میں کام اپنا کر رہا ہوں, لیکن میں نے ٹائم ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ صبح اٹھ کے اپنے پروفیشن پہ جانا ہے, اپنا کام کرنا ہے, کوئی روزگار کرنا ہے جی. پھر اس کے بعد آفٹرنون کے بعد یا ایوننگ سے پھر آپ اپنے پیشن کی طرف شروع ہو. اوکے سر, بینگ اے جرنلسٹ آپ نے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینکرز ہوتے ہیں, جرنلسٹ ہوتے ہیں, بڑی نیگیٹیوٹی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ ان کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ آئی ہو جس کی وجہ سے آپ کو کوئی اسٹریس یا اس طرح سے آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹریگر ہوئی ہو؟ متعدد بار ایسا ہوا. میں جب بالکل پینک ہو گیا, امام قاسم کا مرڈر ہوا, تو میں تھوڑا لبرل میں لکھتا ہوں جی, تو میرے آرٹیکل آتے تھے روزنامہ پاکستان میں اور صاف میں, تو بڑی لائف تھریٹن جو تھیں وہ آئے دن مجھے تھریٹس ملتے تھے. اور بھی 2-4 بار ایسا ایک فرقہ یا ایک دوسرا مذہب جس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے جی, ایک بار ایسے ہی میں کوئی ان کے پروگرام, ہم تو چونکہ وہاں پہ تو گورا کالا ہندو مسلم بدھ مت سب لوگ ہوتے ہیں, تو یہاں پاکستان کے اندر اس کو ایشو بنا دیا جاتا ہے کیونکہ ہم وہاں پہ تو اس کی ڈویژن نہیں کر سکتے, اس کو ہم ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے. تو ایسا کافی بار ایسا ہوا. تو سر پھر اس چیز سے اوور کم آپ نے کس طرح سے کیا؟ اس کو میں نے تو مکمل طور پہ اگنور کر دیا. کچھ لوگ تھے جو یعنی میرے دیوار بنے رہے میری فیور کے اندر, لیکن میں تو اس کو مکمل طور پہ اگنور کر دیا. کیونکہ اگر آپ اگنور نہیں کریں گے تو آپ خود بھی ہیکٹک ہو جائیں گے. بالکل, اور میرا خیال ہے یہ چیز اگر ہم اگنور نہیں کرتے تو وہ مینٹلی اسٹریسرز آپ کو اور زیادہ ٹریگر کرتے ہیں جو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا. ٹھیک, تو میرا خیال ہے سر یہ جس طرح سے ہم نے دیکھا سر نے اپنا پروفیشن اور پیشن دونوں کو مینٹین رکھا ہوا ہے اور یہ بہت ضروری چیز ہے. سر لاسٹلی مجھے یہ بتائیں آپ کے نزدیک افضل چودھری صاحب کون ہیں؟ اچھا, یہ تو بڑا ٹرکی سوال ہے. بالکل. اچھا, افضل چودھری ایک ٹریولر ہے, ایک ریسرچر ہے اور ایک ریلیجیس ہسٹری اور کلچرل ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے. زبردست. اور میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو آپ نے تھرو آؤٹ اپنی لائف میں کنسسٹنسی کے ساتھ رکھی ہے. تو سر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ نے ٹائم نکالا اور بہت اچھے اچھے پوائنٹس ہمارے آڈینس کے ساتھ ڈسکس کیے. تھینک یو ویری مچ. سر لاسٹلی ہمارے اسٹوڈنٹ کو کوئی پازیٹیو میسج دینا چاہیں؟ بس میں تو ہمیشہ لاسٹ میں کسی بھی پروگرام کے ایک میسج لازمی دیتا ہوں کہ آپ کمیٹڈ پاکستانی بنیں. کمیٹڈ پاکستانی کا میننگ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسٹریمسٹ بنیں. کمیٹڈ پاکستانی کا میننگ یہ ہے کہ آپ سیاسی پارٹیوں کے چنگل سے نکل کے
جو پاکستان کے حق میں ہے صرف وہ کریں، اور آپ کمیٹڈ مسلم بنیں، فرقہ واریت سے نکل کے جو اسلام آپ کو صرف آپ کو مسلم ہونا چاہیے، کسی فرقے کو ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت اچھا میسیج ہے ہمارے آڈینس کے لیے، ہمارے سب سننے والوں کے لیے۔ میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے زمانہ شناس کے اس پروگرام معافیہ ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔